بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان علم کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ علم کہتے کسے ہیں؟ تین طرح سے اس کی تعریفات کی جاتی ہیں، حکماء کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک۔ حکماء کہتے ہیں ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، کسی شے کا عقل کے اندر آ جانا، حاصل ہونا، اس کا نام ہے علم۔ متکلمین فرماتے ہیں ہوا صفۃ یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، جو چیز دماغ میں آئے صفۃ یتجلی بها المذکور، یہ ایک صفت ہے جس کے ساتھ ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ مذکور چیز وہ بندے کے دماغ میں آتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے۔ حکماء متکلمین کے بعد محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بندہ مومن کے دل کے اندر ایک ایسا نور ہوتا ہے جو چراغ مصطفوی سے ملا ہوا ہوتا ہے، یہ اصل میں وہ نور ہوتا ہے۔ علم اپنی جگہ پر دوسروں نے تعریفیں کی، محدثین فرماتے ہیں یہ اصل میں نور ہوتا ہے۔ اصل میں علم وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چراغ سے مستفاد ہو اور وہ بندے کے تن اور من کو اجلا کر دے، یہ اصل میں علم ہے۔ اور یہ علم کہ جس کے لیے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے اصل میں جو ڈرتے ہیں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز کا علم ہی نہیں، اگر بجلی کی تار پڑی ہوئی ہے، آپ نے کتنے دیکھے ہوں گے حادثات کے، گائے بھینس تار سے گزرتی ہے ہلاک ہو جاتی ہے، چونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر اس کے اندر خطرہ کیا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بچے سانپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، چونکہ بچوں کو علم ہی نہیں کہ سانپ کتنی موذی چیز ہے۔ کتنی مرتبہ لا علم بندہ جسے علم نہیں ہے وہ بجلی کی تار کو اپنے منہ میں ڈالے۔ بچے آج کل جیسے وہ موبائل کے لیے ہم نے یہاں پر لگایا ہوتا ہے آلہ، اور وہاں پر بچے اس کے ایک سرے کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ آیا کہ وہ ہلاک ہو گئے، چونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ لا علمی جہالت بندے کو بے خوف کرتی ہے، اور لیکن جس وقت بندے کو علم آتا ہے پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے رب ذوالجلال بھی اسے ویسے نہیں رہنے دیتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈرتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا کروں گا۔ اور فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواہش ہے کہ بندے کے اندر علم ہو اور اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہاں پر؟ مدینہ منورہ، اور کہاں پر؟ چین، دور دراز کا علاقہ پڑتا تھا اس وقت۔ حضور نے فرمایا تمہیں چین بھی کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ اور پھر یہ ہے ابن ماجہ کی روایت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حصول فرض ہے۔ اور دیکھیں اس کا مقام یہ ہے، حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا ہے، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے کرم کے بغیر ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی ذات کا احسان ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو نہیں سنتے ہیں۔ مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا من خرج فی طالب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ بندہ واپس نہیں آ جاتا، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اسے اللہ کے راستے میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اسے مردہ بھی نہ کہو، جس کا مطلب ہے جو بندہ علم حاصل کر رہا ہے، یہاں پر ہم بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت آتی ہے، سارے ہم مر جاتے ہیں، تو اصل میں ہم مرے نہیں ہیں، مر کر بھی ہم جیے ہیں، کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ من خرج فی طالب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جب تک وہ پلٹ کر واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور حضور نے علم کی فضیلت عطا فرمائی، الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، وملعون ما فیہا، اور جو کوئی دنیا داری کے دھندے میں چکر میں ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے دور ہے۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ او عالم او متعلم، چار چیزوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ ذکر کرنے والا، اور اسی طرح سے فرمایا کہ ایک عالم جاننے والا اور متعلم جو علم حاصل کر رہا ہے۔ ذکر الہی اللہ کے قریب ہے، ذکر الہی کرنے والا وہ اللہ کے قریب ہے، عالم جاننے والا اللہ کے قریب ہے، اور جو متعلم ہے علم حاصل کر رہا ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ اس لیے زندگی کے آخری مرحلے تک علم حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور نے فرمایا من سلک فی طلب العلم، جو شخص من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے رب ذوالجلال اس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف کر دیتا ہے۔ اس لیے حصول علم قرآن مقدس کا ترجمہ ہے، احادیث نبویہ ہے، یہ مقدس کتابیں ہیں، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکہ لتضع اجنحتها رداء لطالب العلم، علم حاصل کرنے والے کا اتنا مقام ہے، اس کی رضا چاہنے کے لیے، طالب علم کی رضا چاہنے کے لیے فرشتے بھی آگے پر بچھاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً پر بچھائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کنایہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، جب بڑی چڑیا وہ منہ میں کچھ چوگا لے کر آتی ہے تو اس کے چھوٹے بچے اس کے سامنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، نیچے مارتے ہیں نا۔ وہ نیچے مارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ پروں کو پھڑ پھڑا کر پیار کر رہے ہوتے ہیں، محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْطَانِ
فی الماء۔ تیسری بات فرمائے کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے دنیا جہان کی یستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین کی ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان کی ساری چیزیں اس علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس علم حاصل کرنے کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ دیکھیے ایک طرف ہے محض وہ بندہ محض عابد ہے، عبادت کرتا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ اب دونوں میں سے اگر کسی کا شیطان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بندہ جو شخص وہ عالم ہے اس کی فضیلت ہے محض عابد پر۔ کیسے؟ کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے رات کو اگر چاند بھی ہو ستارے بھی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کو خاص ایک اہمیت ہے، جیسے چاند کو باقی ستاروں پر اہمیت ہوتی ہے ہمیں زمین والوں کو نظر آتی ہے، اسی طرح سے جو صاحبان علم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی وہ 8-10 سال کے لیے مدرسے میں ہی داخل ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ یہ علم کا راستہ بہتر راستہ یہی ہے، بہتر راستہ یہی ہے، لیکن اگر کسی کی نیت صاف ہے تو دوسری تیسری چوتھی پانچویں ساتویں 10ویں میں پڑھ رہا ہے 12ویں 14ویں میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر اخلاص ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، پھر پرکھوں تو صحیح ہے کیا، یہ فضیلت کا حامل وہ بھی ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں یہ نبیوں کی وراثت ہیں، ورثۃ الانبیاء۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور نبیوں نے دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، لہٰذا یہ بندے کی تڑپ کہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ہو جائیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبیوں کے طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے لم یورثوا دینارم ولا درہما، درہم و دینار کا مالک نہیں بنایا۔ مگر آج کون نہیں جانتا آدم علیہ السلام کو، کون نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام کو، کون نہیں جانتا حضور علیہ السلام کی ذات کو۔ ہماری ضرورت ضرور ہے، پیسہ ضرورت ہے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، لباس ہمارا کہاں سے آئے گا، مسکن ہمارا کہاں سے آئے گا، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، مگر ضرورت کے مطابق ہو اچھی چیزیں ہیں، مگر ضرورت سے زیادہ ہو جائیں تو یہ بندے کو لے ڈوبتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب کشتی پانی کے اوپر ہو تیرتی رہتی ہے، جب پانی ہی کشتی کے اندر چلا جائے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر بندہ اس کے اوپر رہتا ہے بچا رہتا ہے، جب دنیا ہی اس کی کشتی کے اندر داخل ہو گئی بندہ ڈوب جاتا ہے۔ انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، انبیاء و مرسلین نے علم دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے رب ذوالجلال اسے کافی و وافی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔